الله الملك الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد. انشاءاللہ تمام مؤمنین و مؤمنات کے اعمال، مناجات، دعائیں بحق امام زمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. کیونکہ شب جمعہ بھی ہیں تو اس حوالے سے چند جملات. یقیناً شب جمعہ ایک ایسی شب ہیں کہ جو شب مغفرت بھی ہیں، شب دعا بھی ہیں، شب مناجات بھی ہیں. محتاج اور نیازمند بندے کا اپنے بے نیاز خالق سے رجوع کرنے کی شب ہیں. تو اسی حوالے سے چند جملات نگاہ کرتے ہیں. آج چونکہ 5 تاریخیں ماہ مبارک رمضان کی، تو اس میں ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے. اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین. پروردگارہ اس دن میں، اس ماہ مبارک میں مجھے مستغفرین میں سے قرار دیں، یعنی ان لوگوں میں سے پروردگارہ مجھے قرار دیں کہ جو توبہ کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں. توبہ استغفار یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے. ایک قسم کی امید ہے بندے کے لیے توبہ. وہ بندہ جو اپنے خالق سے دور ہو چکا ہے، اپنے پروردگار سے مثلاً اس کے اوامر کی تعطیل کرتے ہوئے اپنے پروردگار سے دور ہو چکا ہے، اس بندے کے لیے اپنے پروردگار سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. اور یقیناً دعا اور یہ توبہ، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ التوبۃ حسن وفی الشباب احسن. خاص کر یہ پیغام جوانوں کے لیے شب جمعہ ہے. اس رات میں خصوصی طور پر اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کو وسیلہ میں لا کے پروردگار عالم سے دعا کریں. خاص کر جو محفلیں سجتی ہے دعا کمیل کی، وہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ بہترین عمل ہے. التوبۃ حسن ہے، بہتر ہے. وفی الشباب احسن، لیکن توبہ جوانی میں بہترین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں کسی ایسی مثلاً سفر پہ جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے کسی راستے میں جا رہے ہیں، روڈ کراس کر رہے ہیں. فرض کر لیں آپ کو اشتباہ ہو گیا، جس جادے پہ جس روڈ پہ آپ نے جانا تھا اس کو آپ نے مس کیا، کسی دوسری طرف نکل گئے. تو وہاں پر آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک دفعہ ایسا ہے کہ آپ ابتدا میں ہی متوجہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو پلٹنا بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسانی کے ساتھ آپ مڑ سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ روڈ کے آخرین اس پوائنٹ پہ آپ پہنچ چکے ہیں، پھر یاد آ جاتا ہے کہ وہ میں نے اشتباہ کیا، تو وہاں پر پلٹنے میں تھوڑی دشواری ہو جاتی ہے. یعنی کافی مسافت آپ کو طے کر کے واپس دوبارہ پلٹنا پڑتا ہے. یہی صورتحال جوانی کے توبے اور بڑھاپے کے توبے میں ہے. ایک جوان ایک دم واپس پلٹ سکتا ہے. فرض کر لیں جوانی میں اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اسی مثال ہے کہ جہاں پہ آپ کو اشتباہ کا ابتدا میں ہی اندازہ ہو گیا، وہاں سے فوراً پلٹ گئے، آپ کا ٹائم بچ گیا. اسی طرح سے جوانی میں اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو فوراً آپ اللہ کی طرف آئے. جوانی کا جو راستہ ہے وہ ابھی زیادہ طے نہیں ہو چکا ہے، آپ کی عمر اتنی گزری نہیں ہے، فوراً آپ اپنے پروردگار عالم کے دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں. تو یہ بہترین حدیث ہے رسول کرام اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانوں کے لیے، خاص کر کہ شب جمعہ شب توبہ ہے. اور اللہ سے دعا بھی اس دعا میں یہی مانگی جا رہی ہے کہ پروردگار ہمیں توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے دیں. اور جہاں تک بات کی جائے استغفار کی، تو استغفار صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے. بس اوقات ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تسبیح اٹھا کے ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، مثلاً سے شام تک ہم نے اتنا استغفار پڑھا، 70 بار ہم نے استغفار پڑھ لیا، اتنی بار پڑھ لیا، یہ کہ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم توبہ کرنے والے، ہم مستغفرین میں سے ہیں. لیکن حقیقی معنوں میں جب دیکھا جائے تو استغفار جو ہے استغفار عملی ہونی چاہیے. استغفار قولی بھی اپنی جگہ پر معنی رکھتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر وہ استغفار انسان کو فائدہ دے گی جو عملی ہو، یعنی عملاً انسان استغفار کرے. اور عملاً استغفار کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کفا الندم توبۃ، توبہ کے لیے نادم و پشیمان ہونا کافی ہے. یعنی کیا؟ یعنی 3 الفاظ مولا نے فرمائے، گوہر نایاب کلمات میں ہیں یہ. مولا فرماتے ہیں یا انی، آپ نے ایک اشتباہ کی ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی، آپ کا روزہ قضا ہو گیا، آپ نے کہیں جھوٹ بولا، آپ نے کسی پر ظلم کیا، آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ نے کسی کو دشنام و گالی دی، کسی پر ظلم کر کے ایسے مار دیا، کچھ بھی کر لیا. ایک دفعہ وہیں پہ احساس کر لیں کہ بندے خدا میں نے کیا کیا، یعنی متوجہ ہو گئے کہ میں نے غلطی کی ہے، یہاں پہ غلطی ہو گئی مجھ سے، اور پشیمان ہو جائیں کہ میری کس خدا کے دربار میں یہ غلط کام اور گستاخی جو ہے میں نے کی ہے. وہیں پہ پشیمان ہو جائیں اور عہد کر لیں کہ اس کے بعد میں اس طرح کا کبھی فعل دوبارہ انجام نہیں دوں گا. اور یقیناً یہ چیز کیونکہ پروردگار عالم وہ ہیں کہ جو تمام تر خطائیں، انسان کی جتنی بھی خطائیں ان کو چھپانے والا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ستار العیوب، عیوب کو چھپانے والا، وہ بھی ستار کا لفظ استعمال ہے. ایک ہوتا ہے ساتر، ایک ہوتا ہے ستار. ساتر چھپانے والا، لیکن ستار وہ ہے جو بار بار زیادہ بار چھپانے والا.
اور وہ بھی فقط ایک ایپ کو نہیں بلکہ عیوب کو چھپانے والا۔ اور مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی دعائے کمیل میں ہی جملہ اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، پروردگارا میں نے نہیں پایا اپنے گناہوں کو چھپانے والا، اپنے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے تیرے۔ اسی طرح اپنے جو قبائح ہیں، میرے عیوب ہیں، ان کو پردہ پوشی کرنے والا تیرے علاوہ میں نے کسی کو نہیں پایا۔ میرے جتنے بھی گناہ ہیں، ذنوب ہیں، ان کو سیئات کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ وہ شب دعا ہے، انشاءاللہ ہم سب محضر محفل دعا کمیل میں حاضر ہو جائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو توبہ و استغفار حقیقی و عملی کی انشاءاللہ توفیق دے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے برادر عزیز۔ یہاں پہ ایک مختصر سا سوال میں پوچھنا چاہوں گا برادر سے کہ وہ یہ کہ آج کا جوان بہت مشوش ہے، آج کا جوان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، میرا عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، دعائیہ محفلوں میں جانے کا دل نہیں کرتا ہے۔ تو کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا پیغام دیں گے آپ آج کے جنریشن کے لیے، آج کے جوانوں کے لیے، کہ جس سے جو ہے وہ اپنے دلوں کو جو ہے وہ گشاد کر کے ان محفلوں کے لیے ان کے دلوں میں انس زیادہ بڑھے؟ جی، تقریباً ماہ مبارک رمضان کی چوتھی دعا میں یہ دعا مانگی جا رہی تھی کہ اللہم اذقنی بحلاوت ذکرک، کہ پروردگار مجھے آپ کے ذکر و یاد و یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی شیرینی نصیب عطا فرما۔ حلاوت ذکر و مٹھاس جو ہوتی ہے، اس میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، وہ مجھے عنایت فرما، ذکر کی شیرینی اور مٹھاس عطا فرما۔ جی۔ تو یہاں پر چونکہ اب ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ دعائیں کرتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا ہے، دل نہیں کرتا کہ دعا کریں، نماز پڑھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر سے گناہ بھی ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ فرماتے ہیں معصوم کہ اگر کوئی انسان استغفار کریں لیکن گناہ بھی ساتھ انجام دے رہا ہو تو وہ ایسے ہی کہ وہ مسخرہ کر رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے، ایسے وہ کوئی حقیقی طور پر جدی طور پر کوئی کام نہیں کر رہا۔ تو یہی صورتحال ہماری ہے کہ جب تک ہم گناہ سے نہیں بچیں گے ہمیں عبادت کا لطف نہیں آئے گا۔ اور چونکہ رسول کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں جب مولا نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اس ماہ میں افضل ترین عمل کون سا ہے، تو وہاں پر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ افضل عمل محارم الہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لہٰذا جتنا ہم محارم سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہمیں خداوند متعال کی یاد کرنے اور اس کے ذکر میں ہمیں لذت اور مٹھاس محسوس ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ پیغام آج کی جنریشن کے لیے، آج کے جوانوں کے لیے، کہ اگر آپ قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ کی طرف جائے، آپ کا دل قرآن کی طرف جائے، آپ کا دل نماز کی طرف جائے، آپ کا دل دعا کی طرف جائے، تو اپنے آپ کو گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو ہم آخر میں اپنے معزز دوستان جناب برادر زاہد عرفانی صاحب اور محمد رفیق انجم صاحب کے ممنون و مشکور ہیں، اور اسی طرح آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ نور رمضان کے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔